السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے زرد موسم، جو کہ تحریر ہے راحت جبین کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 10۔ حرام خوروں کے لیے لنگر خانہ نہیں کھول رکھا میں نے، 2 پیسے کی اوقات نہیں اور آ جاتے ہیں مانڈے کھانے۔ باوجود شدید غصے کے ان کے حلوے مانڈے پر طاہر محمود کو ہنسی آ گئی تھی، اور شامت اعمال انہوں نے خود پلائی تھی۔ ہاں بے غیرت ہو، غیرت والے ہوتے تو یہاں مفت کی کھا رہے ہوتے۔ بطول کچن کو تالا لگا کر چابی مجھے دے جانا۔ ہاں خزانے کو تالا لگا دو، بڈھا صاف نگرانی کرے گا۔ وہ بے حد اطمینان سے گھوٹ گھوٹ چائے ختم کر رہا تھا۔ ڈس لوں گا کسی دن، انہوں نے آنکھیں نکالی۔ ہاں طاہر محمود پہلے ہنسا، پھر قدرے ڈر کر بولا۔ ہاں آپ کا ڈسو تو پانی بھی نہیں مانگتا۔ میرے کون سے گناہ کی بداش میں تم میرے سر پر مسلط ہو گئے ہو؟ انہوں نے گویا سر پیٹ لیا۔ سوچ لیں، غور کریں، اتنے نیک تو نہیں ہیں آپ۔ اس نے خالی کپ سنک میں رکھا، پھر بطول جو ان کے معمول کے جھگڑے سے بے نیاز زور و شور سے برآمدے میں پوچھا لگا رہی تھی۔ لو لگا لو اس شاہی باورچی خانے کو تالا، ہم تو چلے۔ طاہر وہ کب آئے گی؟ ان کی تان پھر وہیں جا کر ٹوٹی۔ بس 1-2 دن میں آ جائے گی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، اس کے ذہن میں اس مسئلے کو ہینڈل کرنے کا عمل مرتکب کر لیا تھا۔ سب سے پہلے جو کتابیں لے کر آئیں۔ چائے تو پلاؤ برجس، اس نے بہت دنوں کے بعد فرمائش کی تھی۔ ابھی لاتی ہوں سر، وہ کتابیں رکھ کر مڑی۔ ایمن کو بھیجنا، اس کی دوبارہ سے برین واشنگ کی ضرورت ہے۔ طاہر نے اس یقین سے کہا کہ وہ آ جائے گی۔ جو مسکرا دی۔ بھیجتی۔ بےتابی سے انتظار کرنے لگا، اسے یقین تھا کہ بریسلٹ والی بات سن کر وہ ضرور آئے گی، اور ذرا دیر میں وہ آ گئی تھی۔ طاہر محمود کا لہجہ سنجیدہ اور انداز باوقار تھا۔ وہ ڈری ہوئی تھی مگر خود کو بہادر ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دروازے کے قریب کرسی پر ہی ٹک گئی تھی۔ آپ بریسلٹ کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ طاہر نے جیب میں ہاتھ ڈالا، پھر ہتھیلی پھیلا دی تھی۔ اس پر رکھے بریسلٹ کو دیکھ کر احمد کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ یہ طاہر محمود نے مٹھی بند کی اور دوبارہ سے ہاتھ جیب میں گھسا لیا۔ سر یہ مجھے دے دیں، ایمن نے بے اختیار کہا۔ تمہیں ہی دینا ہے، تمہاری امانت ہے، لیکن اس نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا۔ لیکن ٹکر ٹکر اس کی شکل دیکھنے لگی۔ ایمی تم مجھے کیا سمجھتی ہو؟ طاہر کا لہجہ گمبھیر ہو گیا۔ ایمن نے سوال کا کیا جواب دیتی؟ سر جھکائے ناخن سے لکیریں کھینچتی رہی، پھر آہستگی سے گویا ہوں۔ میں آپ کی بہت عزت کرتی تھی اور اب وہ متذبذب سی اسے دیکھنے لگی۔ ایمی تم معصوم بھی ہو اور بیوقوف بھی۔ تم نے ایک چیز اپنی طرف سے فرض کر لی ہے۔ تم یہ سوچ بھی کیسے سکتی ہو کہ میرے جیسا شخص تمہارے ساتھ کوئی ایسی ویسی حرکت کر سکتا ہے؟ طاہر کا لہجہ بدل گیا تھا۔ لیکن اس دن طاہر نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ اس دن مجھ سے صرف اتنی غلطی ہوئی کہ ہلکی سی شرارت پر اتر آیا تھا۔ شاید گھر پر اکیلا تھا، اپنے گھر اور اپنے بہن بھائیوں کو یاد کرتے ہوئے یہ بھول گیا کہ میرا تمہارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں۔ ایمی میں صرف تمہیں تمہاری بریسلٹ دینا چاہتا تھا، ورنہ میرا ارادہ برا نہیں تھا۔ میں نے آج تک تمہارے ساتھ کچھ برا کیا ہے ایمن؟ ہمیشہ تمہارا ساتھ دیا، تمہارا حوصلہ بڑھایا، تمہارے ایڈمیشن کے لیے کہاں کہاں دھکے کھائے، صرف اس لیے کہ تمہاری زندگی بن جائے، تم کسی کے پیچھے نہ ہو۔ اس کے بدلے کبھی تم سے کسی بھی قسم کی ڈیمانڈ کی اور تم؟ اس نے ایک لمحے کی شرارت پر کیا سوچ ڈالا؟ ایمن مجھے خود سے شرم آ رہی ہے۔ اس کا لہجہ اتنا یاسیر بھرا اور پشیمان سا تھا کہ ایک لمحے کو ایمن شرمندہ ہو گئی تھی۔ واقعی طاہر نے زندگی کے ہر مرحلے پر اس کا ساتھ دیا تھا، بغیر کسی صلے اور لالچ کے۔ سر آپ کو یہ بریسلٹ کہاں سے ملا؟ کچھ سمجھ میں نہ آیا تو ایمن نے وہی سوال کیا جو کل سے اس کے ذہن میں کلبلا رہا تھا۔ تم اس طوفانی رات میں میرے گھر چھوڑ گئی تھی۔ ایمن نے شرمندگی سے گردن جھکا دی تھی۔ تمہیں مجھ پر اعتبار کرنا ہوگا ایمی، کیونکہ مجھے آئندہ بھی تمہارے کام آنا ہے۔ اور دادا کا کیا قصور ہے کہ تم انہیں چھوڑ آئیں؟ کتنے دن ہو گئے انہوں نے ڈھنگ سے کھانا بھی نہیں کھایا، انہیں صرف تمہاری فکر ہے۔ اس بوڑھے شخص سے کیسی ضد؟ وہ تو تمہیں بہت چاہتے ہیں۔ ان کے پاس جاؤ، ان کی روکی زندگی میں بہار کی اولین ساعت کی طرح داخل ہو جاؤ۔ خزاں زدہ موسم کے لیے یہ ساعت کیا اہمیت رکھتی ہے، شاید اس کا اندازہ نہیں تمہیں۔ کاش کہ تم ہماری کیفیت سمجھ سکو کہ تم ہمارے لیے کیا ہو۔ جب تک جو چائے بنا کر لائی وہ ایمن کی برین واشنگ کر چکا تھا۔ آئی ایم سوری سر، میں تو بس… ایمن کو واقعی لگا کہ وہ غلطی پر تھی۔ وہ عمر کے اس دور میں تھی جہاں لہجوں کے مصنوعی پن کھوجتے لفظوں کی خوشنمائی متاثر کرتی ہے۔ تم گھر آنا ایمن، میں کبھی اس وقت گھر تمہیں نہیں ملوں گا۔ جو آ گئی تھی، اس لیے وہ بغیر کوئی جواب دیے واپس مڑ گئی تھی۔ اسے طاہر محمود کا لہجہ متاثر کر گیا تھا۔ طاہر محمود کے ایک ایک لفظ پر اسے اعتبار آ گیا تھا۔
وہ نہیں جانتی تھی کہ طاہر محمود پر اعتبار کر کے وہ اپنی زندگی کی غلطی کرنے جا رہی ہے۔ طاہر محمود اس وقت ایمن کو کبھی گھر پر نہیں ملا۔ دادا نے اسے دیکھ کر منہ پھیر لیا اور درستی سے گویا، تم چلی جاؤ یہاں سے۔ کیوں؟ وہ مسکرا دی۔ طاہر کی زبانی ان کی بےتابی کا حال سن چکی تھی۔ مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ انہوں نے رخ بدل لیا۔ اس نے عقب سے آ کر دونوں ہاتھ ان کے کندھوں پر رکھے۔ مجھے تو آپ کی ضرورت ہے، اسی لیے اتنے دنوں تک خبر نہیں لی۔ سر نے بتایا تو تھا، میں شادی پر گئی تھی۔ طاہر نے ایمن کو بتا دیا تھا کہ اسے دادا سے کیا بہانہ کرنا ہے۔ بتا کر نہیں جا سکتی تھی؟ بس اچانک ہی جانا پڑا۔ میں تم سے بات نہیں کرتا۔ وہ ننھے بچے کی طرح روٹھ گئے۔ دادا، آئی ایم سوری۔ اس نے کندھوں پر ہلکا سا دباؤ ڈالا۔ وہ کچھ لمحے چپ رہے، پھر گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ ایمن کے ہاتھ کو دیکھنے لگے۔ ایمن، جی؟ تم مجھے نانا کہا کرو۔ انہوں نے عجیب سی فرمائش کی۔ کیوں؟ ایمن حیران ہوئی۔ کیونکہ انہوں نے ایک ٹھنڈی آنکھ کھینچ کر آنکھیں موند لی، پھر بات بدل دی۔ بس میرا دل چاہتا ہے۔ دادا دل کی نہیں مانتے؟ ایمن کا لہجہ شریر ہوا۔ وہ مسکرا دیے۔ ہاں، لیکن کبھی کبھی۔ کمرے تیار ہو گئے تھے۔ مزدور مستری سامان سمیٹ کر چلے گئے تو مہرنسا نے ملازمہ کو زائد پیسے دے کر ان کی صفائی کروا لی تھی۔ بالکل باہر کی سمت والے کمرے میں قیمتی اور خوبصورت کارپیٹ بچھا کر ڈرائنگ روم کی سیٹنگ کی گئی تھی۔ پہلے وہی کمرہ تھا جو مہمانوں کے لیے ڈرائنگ روم کی حیثیت سے سیٹ کیا گیا تھا، اور بابر کے لیے بیڈ روم۔ اور دوسرا کمرہ؟ اس کمرے کو اپنے لیے سیٹ کر لو، مہرنسا نے کہا تو ایمن کی آنکھوں میں وہ لمحہ گھوم گیا جب اسے اس کے کمرے میں سے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ ضرورت نہیں، جہاں ہوں وہیں ٹھیک ہوں۔ اس نے رکھائی سے انکار کر دیا۔ وہ کمرہ میں لے لیتا ہوں، ذرا آؤٹ سائڈ پر ہے۔ میرا والا ایمن لے لے، بابر نے اس کا انکار خاطر میں نہ لاتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے ضرورت نہیں ہے، ایمن نے ایک بار پھر سختی سے انکار کیا۔ کیا معلوم کل ہو؟ وہ یہ بات دادا کو بتا رہی تھی تو پاس بیٹھے طاہر محمود نے فوراً کہا، آج بہت دنوں کے بعد گھر میں نظر آ رہی ہو۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ وہ کسل مندی سے ٹانگیں پھیلائے کرسی پر بیٹھا تھا۔ ایمن کے پوچھے بغیر اس نے کہا۔ ایمن کو اس کی موجودگی سے کوئی فرق نہیں پڑا کہ اتنے دنوں سے اس کا خوف زائل ہو چکا تھا۔ ایمن، وہ تمہارا گھر ہے، اس گھر پر تمہارا حق اتنا ہی ہے جتنا مومو اور جوجو کا۔ یوں اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوتے۔ مظلوم بن کر رہنے کی بجائے بہادر بن کر رہنا سیکھو۔ لیکن سر، ایمن نے کچھ کہنا چاہا لیکن طاہر نے درمیان میں ٹوک دیا۔ لیکن کچھ نہیں، تم اپنے کمرے میں شفٹ ہو رہی ہو۔ دوست برا حتمی سا لہجہ ایمن کو اچھا لگا۔ اس درمیان کوئی دخل اندازی نہیں کی گئی تھی، بس خاموشی سے کتاب کے صفحے پلٹتے رہی۔ آپ کیا کہتے ہیں نانا؟ ایمن نے ان کی فرمائش پر انہیں نانا کہنا شروع کر دیا تھا۔ طاہر ٹھیک کہتا ہے۔ زندگی میں پہلی بار انہوں نے طاہر کی کسی بات سے اتفاق کیا تھا۔ طاہر نے تعجب سے انہیں دیکھا، پھر ہنس دیا۔ بنڈل آف تھینکس، ایمن وقار الحسن۔ کس لیے؟ ایمن نے حیرت سے طاہر کو دیکھا۔ وہ معنی خیزی سے مسکراتا رہا۔ دادا جزبز ہو گئے تھے، تبھی جھنجھلا کر بولے، کتاب کھولو۔ اگلے 2 دن میں بابر نئے کمرے میں شفٹ ہو گیا اور ایمن بابر کے کمرے میں۔ کتاب پر لکھے حروف کو ایمن نے کئی بار پڑھا تھا۔ ذہن ان لفظوں کی گہرائی تک نہیں اتر سکا تھا، مگر یہ الفاظ اسے بے طرح متاثر کر گئے تھے۔ اس نے نظم کو کئی بار پڑھا، پھر رسالے پر سرک کر باہر جھانکنے لگی۔ باہر بے کیف اور اداس دھوپ تھی، جس کے خاموش سینے پر کبھی کبھار مختلف پرندوں کی آوازیں شگاف ڈالتی تھی۔ ہوا چلی اور پھر گلابی مسمردہ پھول بکھر گئے تھے۔ وہ میز پر سر رکھے بہت دیر تک ان بکھرے پھولوں کو دیکھتی اور سوچتی رہی، یا احاسیس کا شکار ہونے لگی۔ آج ایک بیزار اور بے کیف دن تھا۔ اس نے آدھے گزرے دن کا تجزیہ کرنے کے بعد فیصلہ کیا۔ گھر میں بلا کی خاموشی تھی۔ مومو اور جوجو آ کر سو گئی تھیں۔ مہرنسا اگر کسی کام میں مصروف تھی تو آواز یہاں تک نہیں آتی تھی۔ وہ ذرا الگ تھلگ تھا۔ یہ کمرہ ذرا الگ تھلگ تھا۔ اس کے دھیان میں عفان کی شوق آواز گونجنے لگی۔ بہت دنوں سے نہ تو مائرہ سے بات ہوئی تھی اور نہ ہی کوئی خیر خبر مل سکی تھی۔ کیا وہ واقعی مجھے چاہتا ہے؟ دل ہولے ہولے مسکرانے لگا، لیکن وہ بہت برا ہے، روب جماتا ہے۔ پگلی، یہ تو اس کا سٹائل ہے، دل نے جھڑکا، اس کا اظہار ہے۔ تمہیں اپنی ملکیت جو سمجھتا ہے، لیکن میں اس کی ملکیت نہیں ہوں، دل نے احتجاج کیا۔ محبت تو حق جتائے گی، خواہ مخواہ۔ وہ شرما گئی تھی۔ جب اس محبت کو باقاعدہ ایک رشتے کا نام ملے گا تب سمجھ میں آئے گی ساری بات۔ دور لکڑی کا گیٹ کھلا اور پھر آنے والا آہستگی سے اندر آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا اٹیچی کیس تھا جسے وہ اندر لا رہا تھا۔ ایمن کا دماغ کہیں اور تھا۔ نظروں کی گرفت میں وہ شخص کچھ پل تو غائب دماغی سے ہی سوچتی رہی، لب آواز واہ ہوئے، ڈیڈی؟ وہ بے یقینی سے کھڑی ہو گئی۔ ڈیڈی؟
اب لوگوں کو قوت گویائی مل گئی تھی۔ اس کی آواز نے سناٹے پر خاصی کاری ضرب لگائی تھی۔ وہ بھاگتی کمرے سے نکلی۔ وکال حسن اسے دیکھ کر رک گئے۔ انہوں نے اٹیچی چھوڑا اور دونوں بازو پھیلا دیے تھے، مگر وہ قریب میں ہی رک گئی تھی۔ پھر حیرت، خوشی اور بے یقینی، سبھی کچھ مترشہ تھا، مگر ایک جھجک تھی جس نے آگے بڑھنے سے روک دیا تھا۔ ڈیڈی آپ؟ وکال حسن نے بازو پھیلا کر اسے ساتھ لگایا اور پیشانی پر بوسہ ثبت کیا۔ ایمن آبدیدہ ہو گئی۔ اسے وہ آخری وقت یاد آیا جب وکال حسن نے اس کی پیشانی پر بوسہ ثبت کیا تھا اور آمد کے اس پہلے بوسے سے کوئی فرق محسوس نہیں کر سکی تھی۔ تم کتنی بڑی ہو گئی ہو؟ آپ بغیر بتائے آ گئے۔ اس نے جلدی سے اپنے بکھرے بال سمیٹے تھے۔ سرپرائز مائی چائلڈ، وہ مسکرائی۔ اس نے دیکھا ان کی آنکھوں کے گرد حلقے بہت گہرے ہو گئے تھے اور وہ کمزور بھی لگ رہے تھے۔ کیا ساری باتیں یہیں کر لو گی؟ وکال حسن مسکرائے، پھر جھک کر اٹیچی اٹھانے لگے۔ اندر چلیں۔ سب لوگ سو رہے ہیں؟ نہیں، میں تو اپنے کمرے میں تھی، ایمن نے بتایا۔ وکال حسن نے ایک سرسری نگاہ نئے بنے کمروں پر ڈالی، پھر اندر کی طرف بڑھ گئے تھے۔ ایمی، جوجو کی آنکھوں میں حیرت ہی حیرت۔ کیا ہوا؟ اپنے لیے سلائس گرم کر رہی تھی۔ ہاف فرائی انڈا ایک طرف پلیٹ میں پڑا تھا۔ جوجو کے لیے حیرت ہاف فرائی انڈا نہیں بلکہ اس کا یونیفارم تھا۔ تم کالج جا رہی ہو؟ ہاں، اس نے سلائس بھی پلیٹ میں رکھی اور ٹیبل تک آ گئی تھی۔ تم آج بھی کالج جا رہی ہو؟ جوجو نے زور دے کر کہا۔ آج کچھ خاص بات ہو گئی ہے کیا؟ ایمی، ڈیڈی آئے ہیں۔ جوجو کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ اوہ ہاں، اس نے یوں پوسٹ کیا گویا ابھی بھی یاد آیا ہو، حالانکہ ساری رات مارے خوشی کے وہ سو نہ سکی تھی۔ لاؤنج میں آدھی رات تک محفل جمی رہی۔ انہیں اس پورے عرصے کی رپورٹ دی گئی تھی۔ ایمن بھی ان کے ساتھ رہی تھی، مگر صبح تک اس کے سارے گلے شکوے جو اسے وکال حسن سے تھے دوبارہ سے اودھ کر آ گئے تھے۔ کالج جانے کے لیے وہ تیار ہو گئی۔ شاید وکال حسن پر اپنی ناراضگی ثابت کرنا مقصود تھا۔ مجھے تو خیال ہی نہیں رہا کہ ڈیڈی واپس آئے ہیں۔ مجھے تو آج چھٹی کرنی چاہیے تھی۔ بہرحال اب تو تیار ہو چکی ہوں۔ جب تک وہ اٹھیں گے میں آ جاؤں گی، اس نے لاپرواہی سے کہا، پر جوجو نے اس پہ غور کیا، گویا فیصلہ سنا دیا تھا۔ تم ڈیڈی سے ناراض ہو؟ وہ کس لیے؟ اب وہ چائے بنا رہی تھی۔ اس لیے کہ جوجو گڑبڑائی۔ کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ مزید کیا کہیں۔ تم زیادہ ٹینشن مت لو، کہا نا 1 بجے تک تو آ ہی جانا ہے، تب تک تو ڈیڈی سو کر اٹھیں گے۔ جوجو کندھے اچکا کر باہر نکل گئی۔ چائے پینے اور وین کے ہارن تک وہ بہت کچھ سوچتی رہی۔ ایک پل بھی دل نہ لگا، نہ کوئی پیریڈ اٹینڈ کیا، بس خاموشی سے ایک بینچ پر دن گزار کر واپس آ گئی تھی۔ مہرو، آج تو کروا دو تگڑا سا ناشتہ۔ وقار حسن 10 بجے کے قریب سو کر اٹھے۔ سب کچھ تیار ہے، آپ فریش ہو لیں۔ مہر نساء مسکرا دی۔ خوش وہ بھی تھیں، بس یہ کہ خوشی ایک مسکراہٹ میں پوشیدہ تھی۔ وقار حسن فریش ہو کر آئے تو گرما گرم پراٹھے، قیمے کا سالن، آملیٹ سامنے رکھے۔ وہ تینوں ان کی منتظر تھیں۔ بھائی ایمن کو بھی بلاؤ، ابھی تک نہیں اٹھی۔ کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے انہوں نے ناشتے کی خوشبو کو اپنے اندر اتارا۔ مہر نساء خاموش رہیں، جبکہ مومو نے جلدی سے بتایا، وہ تو کالج چلی گئی۔ کالج؟ کیوں؟ انہوں نے تعجب سے مہر نساء کو دیکھا۔ کوئی بات ہوئی؟ بات کیا ہونا تھی، اس کا ضروری ٹیسٹ تھا، مس نہیں کر سکتی تھی، اس لیے جانا پڑا۔ آج جانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ جوجو نے بات سنبھالی۔ اچھا، وہ مطمئن ہو گئے۔ اور بابر؟ بابر از ہیئر، وہ قمیض کی آستین پلٹتے ہوئے چلا آیا۔ ناشتے کے بعد وہ لوگ بھی بیٹھ کر باتیں کرتے رہے۔ پھر مومو، جوجو اور بابر تو اپنے اپنے گفٹس وقار حسن جو ان کے لیے لائے تھے لے کر اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ مہر نساء کو لے کر باہر نکل آئے۔ ابھی دن کا آغاز تھا، مگر دھوپ پوری طرح پھیل چکی تھی۔ فضا میں حبس اور تپش تھی۔ وہ نئے بنے کمروں کی طرف آ گئے جو نسبتاً ٹھنڈے تھے۔ پردیس پردیس ہے مہرو، وقار حسن کہہ رہے تھے۔ اپنے گھر کا سکھ کہیں بھی نہیں۔ مہر نساء نے کھڑکیاں کھول دیں، پنکھا چلا دیا۔ لان کی تو شکل نکل آئی ہے۔ وقار حسن اس کے عقب میں آ کھڑے ہوئے۔ ہاں، ایک مالی سے بات کر رکھی تھی، ہر دوسرے دن چکر لگاتا ہے، مہر نساء نے جواب دیا۔ گھر کے باقی معاملات ٹھیک چل رہے ہیں؟ الحمدللہ۔ یہ شکر کا کلمہ مہر نساء کے منہ سے سن کر وقار حسن کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ اور تم ٹھیک رہی ہو؟ وقار حسن نے ذرا سا جھک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ ہاں، بس ٹھیک ہوں۔ کیا مطلب؟ مہر نساء نے پلٹ کر وقار حسن کو دیکھا۔ مرد گھر پر نہ ہو تو عورت پر ذمہ داریوں کا انبار آ جاتا ہے۔ ڈرتی ہوں کہ ان کو ڈھنگ سے نبھا نہ سکی تو تم نبھا لو گی، میں جانتا ہوں، وقار حسن نے پر یقین لہجے میں کہا، لیکن پہلے کی طرح مہر نساء کو وہ بات محسوس نہ ہوئی، بلکہ وہ سوچتی نگاہوں سے انہیں دیکھتی رہی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ مسکرائی۔ کمزور ہو گئے ہو؟ وہاں رہائش اور کھانے وغیرہ کا کیا انتظام ہے؟ کافی عرصہ تو تنگی میں گزرا۔ کمپنی کی طرف سے جو رہائش ملی وہ تو سمجھو جیل خانہ تھا۔ ذرا سا ڈربا اور
بے تحاشا لوگ ناقص خوراک یہاں سے لے جاتے وقت جو وعدے کیے تھے سب جھوٹے نکلے۔ سیلری اچھی نہ ہوتی تو کب کا واپس آ چکا ہوتا۔ پھر مجھے طارق ملا، اچھا لڑکا ہے، اپنا ذاتی بزنس اور ذاتی فلیٹ ہے، کچھ دوستی بھی تھی، مجھے بسد اسرار اپنے ساتھ لے گیا۔ اب پھر بھی کچھ سکون ہے، لیکن گھر اور بچوں سے دوری بہت محسوس کرتا۔ کب جاتا ہے انسان اپنے بچوں کا مستقبل بنانے کی کوشش میں۔ 10 چھٹیاں ملی تھیں سو بھاگا آیا۔ تم نے بھی تو بہت زور دیا تھا۔ ایمن کے رشتے کی وجہ سے وہ لوگ بہت زور دے رہے تھے، میرنسا نے جواب دیا۔ ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، بات طے ہو جائے تو شادی 2 سال تک کر دیں گے۔ لیکن مومل بڑی ہے، وہ متذبذب ہوئے۔ یہ تو نصیب کی بات ہے، ان لوگوں نے ایمن کو پسند کیا ہے، کچھ ایمن کا جھکاؤ بھی۔ ایمن کا جھکاؤ؟ وہ چونکے۔ شروع سے مائرہ کے گھر سے بہت اٹیچ رہی ہے، میرنسا مبہم انداز میں بولی، اور وہ مائرہ کا ہونے والا کزن۔ چلو ان لوگوں سے ملتے ہیں پھر کوئی فیصلہ کریں گے۔ دوپہر میں کیا لیں گے؟ کچھ بھی بنا لو۔ تمہارے ہاتھ کی دال بھی قورمہ بن کر یاد آتی تھی۔ میرنسا نے کڑھی چاول اور کوفتے بنائے تھے۔ ایمن جس وقت واپس آئی وہ کھانے پر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی یہ اچھا رہا، باپ اتنی دور سے آیا اور بیٹی کالج کو سدھار گئی۔ وقار حسن نے ہلکے پھلکے انداز میں شکوہ کیا۔ وہ ایمن کو کوئی بہانہ نہیں سوجا۔ پھر کیسا ہوا ٹیسٹ؟ کون سا؟ ایمن نے سوالی نظروں سے انہیں دیکھا۔ جو بتا رہی تھی تمہارا کوئی ضروری ٹیسٹ تھا۔ اچھا ہو گیا، وہ نظریں چرا کر بولی۔ ہاتھ منہ دھو کر آؤ پھر کھانا کھاتے ہیں۔ ان کا لہجہ ویسا ہی شفقت اور محبت لیے ہوئے تھا۔ وہ فریش ہو کر آ گئی۔ ڈیڈی آپ ایمن کے لیے کیا لائے ہیں؟ مومو کو خاصا تجسس تھا۔ ایمن کو ہی بتاؤں گا، وہ ہنس دیے۔ اس کے بعد ایمن تھوڑی دیر ہی بیٹھی پھر چپکے سے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ کسی کتاب کی ورگردانی کر رہی تھی جب ہلکی سی دستک کے بعد وقار حسن اندر آئے تھے۔ انہیں آئے تیسرا دن تھا۔ ان 3 دنوں کے معاملات ان کے سامنے تھے، بہت سی ایسی باتیں جنہیں وہ مہرالنساء سے تسلیم کرنے کو تیار نہ تھے مگر مصلحتاً چپ رہے، اب سچ لگ رہی تھی۔ ایمن کسی کے ساتھ فری نہ تھی، زیادہ تر اپنے کمرے میں بند الگ تھلگ بیٹھی رہتی، موڈ ہوتا تو کسی کام کو ہاتھ لگاتی ورنہ نہیں، جبکہ جوجو اور مومو مہرالنساء کے روب میں تھی۔ رات کھانے کی تیاری اور دیگر کاموں میں وہ انہیں اپنے ساتھ لگائے رکھتی۔ مہرالنساء کے ساتھ اس کا رویہ لیے دیے ہی تھا، محض ضرورتاً بات کرتی اور یہ ضرورت عموماً دن میں ایک آدھ بار ہی پیش آتی تھی۔ انہیں پوری شدت سے احساس ہوا کہ ایمن میں زمین آسمان کا فرق آیا ہے۔ وہ صرف 10 دنوں کے لیے آئے تھے اس لیے، اور انہیں ان 10 دنوں میں بہت کچھ کرنا تھا۔ ڈیڈی آپ، وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ کمرہ تو بہت اچھے طریقے سے سجا رکھا ہے۔ انہوں نے ستائشی نظروں سے ارد گرد دیکھا۔ شاپنگ بیگ ایک طرف رکھ دی۔ ایمن خاموش رہی اور کتابیں اٹھا کر ریک میں لگانے لگی۔ وقار حسن بیڈ پر بیٹھ گئے، وہ اٹھ کر بکھری ہوئی چیزیں سمیٹنے لگی۔ ایمن یہاں میرے پاس آؤ۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد انہوں نے پکارا۔ جی۔ وہ قریب آ گئی۔ بیٹھو۔ انہوں نے اپنے قریب بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ایمن خاموشی سے بیٹھ گئی۔ تمہیں میرے آنے کی خوشی نہیں ہوئی؟ وہ بغور اسے دیکھ رہے تھے۔ ایسی تو کوئی بات نہیں۔ ایمن نے نظریں چرائیں، گویا خوش ہوئی تھی۔ ظاہر سی بات ہے ڈیڈی، میں آپ کے آنے سے بہت خوش ہوں۔ ایمن جلدی سے گویا ہوئی۔ تو اس خوشی کا اظہار کیوں نہیں کرتی؟ میں ایسی ایمن کو چھوڑ کر نہیں کیا تھا، اتنی سنجیدہ رہنے والی۔ تم نے مجھ سے کبھی فون پر بھی ڈھنگ سے بات نہیں کی۔ فون پر بات کرنے کی فرصت ہوتی تھی آپ کے پاس؟ شکوے لبوں پر مچلنے لگے۔ ایمن میں وہاں تم لوگوں کا مستقبل بنانے گیا ہوں۔ انہوں نے سنجیدہ نظروں سے بیٹی کو دیکھا۔ میرا نہیں، صرف اس عورت کے بچوں کا۔ وہ تنفر سے گویا ہوئی۔ ایمی، وقار کو دھچکا لگا۔ چھوڑیں ڈیڈی، آپ نے تو نہ پہلے میری بات کا اعتبار کیا اور نہ آپ کریں گے۔ ایمی مجھے بتاؤ ان تمام مہینوں میں کیا ہوا؟ انہوں نے پیار سے اس کا سر سہلایا تھا۔ کیا فائدہ؟ آپ نے پہلے بھی مہرالنساء پر اعتبار کرتے مجھے جھوٹا ثابت کر دیا تھا۔ میں نے کتنے خط لکھے تھے، فون پر بھی بتایا، لیکن آپ کے نزدیک بیٹی کا کہا معتبر نہ تھا، تو پھر بتانے کا فائدہ؟ ایمی نے یاد دلایا تھا۔ ایمی میں تمہارا باپ ہوں۔ وقار حسن کے دل کو دھچکا لگا، وہ انہیں جان سے بڑھ کر عزیز تھی۔ نہیں، آپ صرف مومو اور جوجو کے باپ ہیں اور شاید بابر کے بھی، میں تو آپ کی کچھ بھی نہیں اب۔ وہ ایک دم رو دی اور پھر روتی چلی گئی۔ وقار حسن اس کے رونے پر بے چین ہو گئے تھے۔ کیا کیا یاد نہ آ گیا تھا؟ وہ روتی رہی اور ان کی آنکھوں اور انہی آنسوں میں ساری زیادتیاں، ظلم اور ناانصافیاں بہہ کر سامنے آ گئی تھی۔ وہ چپ چاپ شردر بیٹھے رہے۔ فون پر اسے ڈانٹ دینا، اس کی بات رد کر دینا آسان تھا، لیکن یوں بیٹی کو روبرو سننا
اور تھا، وہ صرف اپنے گھر سے نکلنے کے بارے میں کچھ نہ کہہ سکی تھی، باقی سب کچھ تو وہ ان کو بتاتی چلی گئی تھی۔ وقار الحسن کو لگا کہ کمرے کی چھت پوری کی پوری اس پر آن پڑی۔ وقار الحسن اپنے کمرے میں بیڈ پر نیم دراز سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہے تھے۔ ان کی پرسوچ نگاہیں کسی غیر مرئی نقطے پر جمی تھیں۔ ذہن مختلف سوچوں کی اماج گاہ بن چکا تھا۔ کبھی ایمن کی باتیں سچ لگتی تو کبھی خون کھول اٹھتا۔ اتنا ویل ڈیکوریٹڈ کمرہ، سوچتے تو تذبذب کا شکار ہو جاتے۔ میڈم نساء غیر ضروری کام نپٹانے میں لگی ہوئی تھی۔ در حقیقت وہ خود کو وقار الحسن کے سوالوں کے لیے تیار کر رہی تھی۔ غصہ اسے اپنی کمزوری پر آ رہا تھا۔ میں اتنا کیوں ڈر رہی ہوں؟ آنے والی کسی بھی سچویشن کو وہ آرام سے فیس کر لیا کرتی تھی۔ اب میں ہار مان چکی ہوں، اندر سے کمزور ہو چکی ہوں۔ وہ آج وقار الحسن کا سامنا کرنے سے کترا رہی تھی اور کمرے میں جانے کی بجائے خود کو فضول قسم کے کام میں الجھائے رکھا تھا۔ تھک تھک کر انہوں نے ہاتھ میں پکڑا برتن سنک میں پٹخا اور خود کو آنے والی سچویشن کے لیے تیار کرتے بیڈ روم میں آ گئی تھی۔ وقار الحسن نے ایک نظر انہیں دیکھا اور پھر دوبارہ سے سابقہ مشغلے میں مصروف ہو گئے۔ کمرے میں دھواں ہی دھواں کر رکھا ہے۔ ان کا لہجہ ترش تھا۔ وقار الحسن نے ایک ہی لفظ کہے بغیر سگریٹ بجھا دیا تھا۔ ان کی خاموشی مہرنساء کو مزید الجھن میں مبتلا کر رہی تھی۔ خود سے چھیڑنے کے بجائے مہرنساء نے چادر سر تک تان لی تھی۔ مہرو، وقار الحسن کی بھاری سنجیدہ آواز ایک پل کو مہرنساء کا دل روکنے پر مجبور کر گئی تھی۔ انہوں نے چاہا کہ سوتی بن جائیں مگر ایسا نہ کر سکی۔ ان لوگوں کو بلاؤ، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ کن لوگوں کو؟ مہرنساء نے چادر ہٹائی۔ ایمن کے رشتے والے۔ یہ معاملات بے حد صورت سے طے ہوئے تھے۔ وقار الحسن کے پاس دن کم تھے۔ انہوں نے تمام ضروری معلومات حاصل کر لیں اور 5ویں دن انہیں ہاں کر دی تھی۔ وہ ششدر سی رہ گئیں۔ اس کے تمام خدشات بے بنیاد ثابت ہوئے۔ مہرنساء کی طرف سے جس شدید سازش کا اسے انتظار تھا وہ آخر دم تک نہ ہوئی تھی۔ ہم لوگ انگوٹھی پہنانے آ رہے ہیں، تیاری کر لو، ماریا نے ایمن کو چہکتے ہوئے لہجے میں بتایا تھا۔ دادا سوپ لے لیں۔ انہیں کل سے بخار تھا اور طاہر محمود کو آج یاد آیا کہ ان کے لیے کچھ علیحدہ بنانا چاہیے، ورنہ کل سے جو کچھ وہ بن جاتا وہی کھا رہے تھے، اور پتہ نہیں کھا بھی رہے تھے یا نہیں۔ رکھ دو، انہوں نے کمزور سی آواز میں کہا۔ آپ اٹھ کر پی لیں، ورنہ یوں ہی پڑا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اس نے اصرار کیا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ طاہر نے پیالہ ان کے ہاتھ میں دے دیا اور خود ایک طرف بیٹھ گیا تھا۔ دادا نے پوری طرح محسوس کیا کہ وہ آج کل پریشان ہے۔ اسکول بھی نہیں جا رہا، کہاں جاتا ہے، اور کیونکہ وہ بہت دیر سے نکلتا تھا، بہت دیر سے واپس آتا تھا۔ آج کل کہاں ہوتے ہو؟ چند گھونٹ سوپ کے لینے کے بعد انہوں نے پوچھا۔ میری نوکری چھوٹ گئی ہے۔ دادا کے لبوں پر استحضائیہ سی مسکراہٹ بکھر گئی، گویا کہہ رہے ہوں کہ تم تو ہو ہی اس قابل، اور طاہر اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ اس چھوٹی سی نوکری کو کھو دینے کا مطلب مکمل طور پر دادا کے رحم و کرم پر تھا۔ وہ آئے تھے؟ دادا نے پراسرار لہجے میں کہا۔ کون؟ طاہر چونکا۔ دادا کی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہوئی۔ علینا کے بھائی۔ وہ پریشان تھا اور انہوں نے اسے مزید پریشان کر کے حد اٹھایا تھا۔ وہ بری طرح الجھا۔ یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ تمہیں ڈھونڈنے، اور کیا، یہاں بٹے کھانے آئے تھے۔ انہوں نے اطمینان سے سوپ ختم کیا۔ آپ نے کیا کہا؟ وہ اپنی جگہ چور سا بن گیا۔ میں نے کہا چلو اور کچھ نہیں تو کبھی کبھار سوپ ہی بنا دیتا ہے۔ انہوں نے خالی پیالی اس کی طرف بڑھا دی تھی۔ طاہر کا جی چاہا وہ یہی پیالہ ان کے سر پر توڑ دے۔ آپ نے ان سے کیا کہا؟ میں نے کہا ٹیڑھی انگلیوں سے نکلے گا، وہ خبیث انسان ہے۔ وہ مزے لے رہے تھے۔ تمام تر دشمنی کے باوجود طاہر کو یقین تھا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا ہوگا۔ پھر انہوں نے کیا کہا؟ اس کی ناک سے نکلوائیں گے علینا کا پتہ۔ ویسے طاہر، علینا کہاں گئی؟ مجھے کیا پتا؟ طاہر بری طرح چڑھ گیا۔ اچھا، اس کے ساتھ پیار کی پنگے بڑھاتے اور گھر سے بھاگنے کے منصوبے بناتے وقت تو سب کچھ تمہیں پتا تھا۔ مجھے نہیں پتا وہ کہاں گئی اور کس کے ساتھ، میرے تو فرشتوں کو بھی علم نہیں۔ وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ بھاگی، اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ چبا چبا کر گویا ہو سکتا ہے وہ خالی ہاتھ آ گئی ہو اور تم اسے کہیں راستے میں ہی چھوڑ آئے ہو۔ آخر ہو تو تم لاپرواہی، دادا نے بڑے اطمینان سے کہا اور وہ بھڑک اٹھا۔ آپ کون ہوتے ہیں میرے بارے میں ایسی رائے دینے والے؟ دادا ہوں تمہارا لڑکے، دادا۔ ایسے دادا کو تو چوک میں کھڑا کر کے گولی مار دینی چاہیے۔ دادا نے دل کھول کر جملے پر داد دی، پھر ہنسی روک کر پوچھنے لگے، اور تم جیسے پوتے کو اسے دشمنوں کے حوالے کر کے چین کی بنسی بجائی جائے؟ طاہر نے جل کر کہا۔ ہاں، وہ پھر سے ہنسنے لگے۔
دادا میں جا رہا ہوں، اگر وہ لوگ آئیں تو انہیں بتا دیجیے گا کہ میں سامنے والے پارک کے کونے میں بیٹھا ہوں۔ طاہر سے ہو کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اب ایسا ظالم بھی نہیں ہوں میں نے ان سے کہا کہ میں کسی طاہر کو نہیں جانتا اور یہاں کوئی طاہر نہیں رہتا۔ جس طاہر کو میں جانتا ہوں اگر وہ انہیں ملے تو بے شک اسے چوک میں کھڑا کر کے گولی مار دیں۔ اسی کا جملہ اسی کو لوٹا کر بات ختم کی تو طاہر محمود نے سکون کا سانس لیا۔ تم محتاط رہنا، لیکن سنو، اب نوکری کا کیا کرو گے؟ ایمن چلی آئی تھی، اس کی ٹیوشن کا ٹائم ہو گیا تھا مگر وہ بغیر کتابوں کے آئی تھی۔ سی گرین سوٹ میں وہ اتنی کھلی کھلی لگ رہی تھی۔ طاہر وہیں رک گیا۔ چھٹی لینے آئی ہوں، دادا کے استفسار پر ایمن نے کہا۔ اس نے ذرا سا جھجک کر طاہر کو دیکھا، پھر سرگوشی میں گویا ہوئی۔ میری منگنی ہے۔ دادا چونکے پھر خفگی سے گویا ہوئے۔ کل ہے اور چھٹی آج مانگ رہی ہو؟ کام بھی تو کرنا ہے۔ کس کے ساتھ؟ سوال طاہر نے کیا تھا۔ میری فرینڈ مائرہ ہے نا، اس کے، ایمن نے دھیرے سے بتایا۔ اس کے ساتھ تم اس دن اس کے ساتھ جس کے ساتھ تم واپس آ رہی تھی اس دن؟ طاہر نے پوچھا۔ آپ کو یاد ہے؟ ایمن کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ ہاں، وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ آپ آئیں گے؟ میں دراصل آپ ہی کو انوائٹ کرنے آئی تھی۔ تمہارے والدین نے طے کیا ہے رشتہ؟ انہوں نے ایمن کی بات نظر انداز کرتے سوچا۔ ہاں۔ وہ کہیں کھو گئے تھے۔ والدین کی رضا سے رخصت ہونے والی بچیاں ہمیشہ ان کی دعاؤں میں رہتی ہیں، اور جو ان کی رضا سے رخصت نہیں ہوتی۔ ایمن کے دل میں چبھن ہوئی، اسے اپنی ماں یاد آ گئی تھی۔ وہ کچھ نہیں بولے، گمسم ہو گئے اور یوں ہوئے کہ پھر کوئی بات ہی نہ کی، یہاں تک کہ وہ اکتا کر کھڑی ہو گئی۔ ایمن، میں چھوڑ آتا ہوں۔ طاہر بھی کھڑا ہو گیا۔ تم خوش ہو؟ راستے میں طاہر نے پوچھا۔ بس شرما کر منہ پھیر لیا۔ اسے سوال کا جواب مل گیا تھا۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ وہ بات کرتے کرتے ایک دم چپ ہو گئے تھے، پھر بعد میں بولے تھے۔ دماغ خراب ہے۔ جل کر سوچا۔ دادا کی بیٹی نے اپنی مرضی سے شادی کر لی تھی۔ دادا راضی نہیں تھے۔ اس نے گھر چھوڑ دیا اور کوٹ تب سے ناراض ہیں بلکہ تھوڑے سنکی سے ہو گئے۔ ان کی بیٹی؟ سر، پسند کی شادی بری بات ہے؟ ایمن نے کچھ سوالیہ ہو کر پوچھا۔ حالات پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بعض حالات میں ہاں، بعض میں نہیں۔ مطلب؟ وہ لج گئی۔ بعض گھرانے ایسے ہیں جہاں لڑکے لڑکی کی پسند کی شادی کو اہمیت دی جاتی ہے تو ظاہر ہے وہاں یہ بات سمجھی جائے گی، مگر ایسے خاندانوں کی بھی کمی نہیں جہاں پر یہ فیصلے کا اختیار والدین اپنے پاس رکھتے ہیں۔ پسند کچھ اور ہو، وہاں بغاوت جنم لیتی ہے۔ احمد کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی تھی۔ کیا سوچنے لگی؟ طاہر نے گردن موڑ کر ساتھ چلتی لڑکی کو دیکھا تھا اور ایک بار پھر عجیب سے احساس میں گھر گیا۔ سی گرین دوپٹے کے حالے میں اس کا سبھی دمکتا ٹکڑا، پیشانی پر ہلکے سے پسینے کے قطرے، پھولوں پر جیسے شبنم کے قطرے ٹھہرے ہوں۔ سر، نانا کی بیٹی کا کیا نام تھا؟ اس نے یوں ہی بڑے سبیل تذکرہ پوچھا۔ سارا۔ ایمن کے قدم اپنی جگہ پر جم گئے تھے۔ وہ بیچ راستے میں کھڑی ٹکر ٹکر طاہر محمود کو دیکھ رہی تھی۔ اگرچہ گرمیوں کا موسم تھا مگر شام خوشگوار تھی۔ سارا انتظام لان میں کیا گیا تھا۔ مالی نے جی جان سے کاٹ چھانٹ کی تھی۔ نوک برق پر مچلتے پانی کے قطرے، کیاریوں میں کھلے سترنگی پھول، خوشبوؤں سے بوجھل فضا، جگہ جگہ چلتے پیڈسٹل فین مہمانوں کو گرمی کا احساس ہونے ہی نہ دے رہے تھے۔ مستعد بیرے سے مہمانوں کو کولڈ ڈرنک سرو کر رہے تھے۔ ایمن کی منگنی کا سامان مائرہ اور اس کا بھائی پہلے ہی لے کر آ گئے تھے۔ سارا سامان قیمتی اور لینے والے کے ذوق کا مظہر تھا۔ سبھی کچھ عفان نے اپنی پسند سے خریدا ہے۔ مائرہ نے بتایا تو کچھ رشک کا شکار ہوئے تو کچھ جلن۔ کپڑا تو کچھ خاص نہیں۔ انگوری رنگ کے نازک کام والے سوٹ کا مہین سا دوپٹہ اٹھا کر مومن چڑھائی کی تھی۔ مومن نے ناک چڑھائی۔ تمہیں زیادہ پہچان ہے؟ اتنے سارے لوگوں کے درمیان مومو کا یوں کہنا جو کو برا لگا تھا۔ جو سچ ہے وہی کہوں گی نا، وہ ناک چڑھا کر بولی۔ ہاں، کبھی کوئی اچھی چیز خریدی ہو تبھی اندازہ ہو۔ مائرہ کہاں چھوڑنے والی تھی۔ ہاں، ہم تو فقیر ہیں۔ مومو لڑنے کو تیار ہو گئی۔ مومل، جو نے اس کا بازو کھینچ کر خاموش کروانا چاہا مگر وہ بازو چھڑا کر باہر نکل گئی۔ مائرہ نے ناک چڑھائی۔ جیلس۔ چپ کرو نا، ایمن نے دبی آواز میں روکا۔ وہ اس وقت بال شیمپو کر کے آئی تھی اور مائرہ اس کے بال سلجھا رہی تھی۔ لان میں جا کر مومل کی مزید جان جل گئی۔ بابر تو نئی سے انتظامات میں لگا ہوا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ مہرالنساء نے اسے یوں ہاتھ لٹکاتے کھڑے دیکھ کر ٹوکا۔ تم سے میں نے کہا تھا۔ اف، وہ بری طرح جھنجھلا گئی۔ کہیں 2 گھڑی سکون نہیں۔
سکون لینے کا وقت کون سا ہے مومل؟ تم انتہائی کام چور ہوتی جا رہی ہو۔ میڈونیسا کہاں بخشنے والی تھی؟ وہ چڑ گئی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ خود اپنے محسوسات سمجھنے سے قاصر تھی، لیکن لاشعوری طور پر وہ خود بھی ایمن کی منگنی سے چڑ گئی تھی۔ آخر وہ ایمن سے بڑی تھی، کالج میں سہیلیوں کے سامنے سبکی کا احساس ہو رہا تھا۔ آخر ایمن کیوں؟ اسے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ایمن میں ایسی کون سی خاص بات ہے کہ عفان نے اسے ہی چنا۔ وہ بھی اس تقریب میں شامل تھی۔ تقریب میں وہ کٹی کٹی سی رہی۔ میک اپ میں خاصی مہارت تھی، اس پر ہلکے پھلکے زیور اور خوبصورت لباس میں وہ بالکل پہچانی ہی نہیں جا رہی تھی۔ وقار الحسن نے سجی سنوری ایمن کو دیکھا تو بے اختیار سر پر بوسہ دے کر دعا دی تھی، پھر آہستگی سے گویا ہوئے اپنی کوتاہیوں کا بدلہ اسی صورت میں چکا سکتا تھا۔ ایمن نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو چمکے نظر آئے تھے۔ وہ رو دیتی مگر مائرہ اور جوجو اسے پکڑ کر بولی تھی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اس کی گردن کچھ اور جھک گئی۔ اس کی نندوں نے پھولوں کے زیور پہنا کر سلامی دی۔ انگوٹھی مائرہ کی پھوپھو لے آئی تھی، اس لیے وہ زیادہ خوش تھی کہ تقریب میں رضوان بھی موجود تھے۔ فضا میں ہلکی ہلکی ہنسی دلکش پیرہنوں پر چھیڑ چھاڑ نے خوشگواریت پیدا کر دی تھی۔ ایک شخص جو اس پوری تقریب میں شامل تھا مگر دل سے نہیں، اس کے دل پر پرچیاں چل رہی تھیں۔ آج سے پہلے اسے خود بھی اپنے جذبوں کا ادراک نہ ہوا تھا۔ وہ طاہر محمود تھا۔ وہ یک ٹک سجی سنوری ایمن کو دیکھ رہا تھا۔ اسے خود اپنے جذبوں کا ادراک اس لمحے ہوا جب اس کی انگلی میں کسی اور کے نام کی انگوٹھی پہنائی جا رہی تھی۔ میں اس سے محبت کرنے لگا ہوں۔ سب سے آخری کرسی پر بیٹھتے اس نے اپنا دل ٹٹولا تھا۔ وہاں کچھ خالی تھا۔ یہ خالی پن، محبت کا یہ اچھوتا احساس اس کے لیے اتنا بھی اچھوتا نہ تھا۔ وہ ان جذبوں سے پہلے بھی آشنا تھا، بس اب شدت میں فرق آ گیا تھا۔ یہ روح کو کاٹنے والی کیفیت پہلے کبھی نہ تھی۔ ایمن کے ہاتھ سے انگوٹھی نوچ اس کا دل چاہا کہ ایمن کے ہاتھ سے انگوٹھی نوچ کر پھینک دے کہ یہ سجی سنوری گڑیا سی لڑکی اسے اپنی طرف مائل کر رہی تھی۔ اپنی ہی کیفیت سے گھبرا کر وہ تیزی سے کھڑا ہوا۔ میں چلتا ہوں۔ لیکن سر ابھی تو کھانا۔ کوئی بات نہیں، ایمن کا گفٹ میں گھر بھول گیا ہوں، پھر کسی دن دے دوں گا، اس سے کہنا ادھار رہا۔ اس نے ایک حسرت بھری نگاہ اپنے سسرالیوں میں گھری ایمن پر ڈالی اور بابر کے روکنے کے باوجود بھی واپس آ گیا۔ وہ فوراً کمرے میں جانا چاہتا تھا مگر دادا راستہ روک گئے تھے۔ تم ایمن کی منگنی پر گئے تھے؟ جی، اس نے کنی کترا کر نکلنا چاہا۔ وہ کیسی لگ رہی تھی؟ انہوں نے اشتیاق سے سوال کیا تو طاہر کے قدم تھمے۔ کیسی لگ رہی تھی؟ اس کے تصور میں ایمن کا سراپا جگمگایا، ایسے کہ جی جاتا تھا کہ اسے چرا کر کہیں دور نکل جاؤں۔ دل نے چپکے سے خواہش کی، اچھی لگ رہی تھی۔ مزید کسی بھی سوال سے بچنے کے لیے وہ تیزی سے کمرے میں داخل ہو گیا۔ پیچھے وہ بڑبڑاتے رہ گئے، چلو جلدی سے سارے گفٹ کھولو۔ جس وقت وہ کمرے میں تنہا بیٹھی ہاتھ کی انگلی میں پہنی انگوٹھی کو غور سے دیکھ رہی تھی، مومو اور جوجو آ گئی۔ اس نے میک اپ نہیں اتارا تھا، کپڑے بھی نہیں بدلے تھے، دوپٹہ البتہ سر کے بجائے کندھے پر جھول رہا تھا۔ کھول لو۔ اس نے ایک طرف پڑے گفٹ کے چھوٹے سے ڈھیر کی طرف اشارہ کیا جہاں گفٹ ہی گفٹ تھے، ماں سوائے ایک کے جو بیڈ کے نیچے خاموشی سے اپنی باری کا منتظر تھا۔ یہ وہ گفٹ تھا جو مائرہ نے اسے کمرے میں آ کر چپکے سے تھماتے کہا تھا، عفان کی طرف سے۔ اس نے وہ خوبصورت ریپر میں لپٹا گفٹ بیڈ کے نیچے چھپا کر رکھ دیا تھا جب تک مومو اور جوجو نے گفٹ کھولے اور وہ تبصرے کرتی رہیں۔ ایمن کا دھیان بیڈ کے نیچے ہی بھٹکتا رہا۔ کیا ہو سکتا ہے؟ پرفیوم، کتاب جس کے پہلے صفحے پر خوبصورت ہینڈ رائٹنگ میں رومانٹک سی تحریر ہو، یا کوئی جیولری سیٹ۔ مومو اور جوجو کے تبصرے بے تکے بھی لگ رہے تھے اور ناگوار بھی، یہاں تک کہ تھوڑی دیر بعد انہوں نے سب کچھ سمیٹ دیا۔ یار میں تو بیٹھے بیٹھے تھک گئی ہوں۔ ایمن نیم دراز ہو گئی۔ دلہن بننے کی پریکٹس کرو، جوجو نے چھیڑا۔ مومو نے ایک بار پھر حسد اور رشک سے ایمن کو دیکھا، پھر دیکھتی رہ گئی۔ یہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے۔ جیولری بھی سنبھال لو اور کپڑے بھی بدل لو، اتنا نازک کپڑا ہے، کہیں سے مسک گیا یا کام خراب ہو گیا تو۔ تم تو سگڑ بیبیوں کی طرح نصیحت کر رہی ہو۔ ایمن دل سے ہنسی کہ اس کی ہنسی کی کھنک سے مومو کو چبھن محسوس ہوئی تھی۔ مجھے تو نیند آ رہی ہے۔ مومل کھڑی ہو گئی۔ جوجو نے حسب عادت ساری چیزیں سمیٹ کر ایک طرف رکھ دیں۔ ان کے جانے کے بعد ایمن نے بیڈ کے نیچے سے وہ گفٹ نکالا اور آہستہ آہستہ اس کا ریپر کھولنے لگی، پھر اندر سے نکلے موبائل فون کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ موبائل کو لٹ پلٹ کر دیکھا، پھر تھوڑی سی تگ و دو سے آن کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ موبائل آن ہوا پر ایمن کی سامنے تصویر ایمن کی جگمگا رہی تھی، لیکن وہ تنہا نہیں تھی، پیچھے ایک چھوٹی سی تصویر میں عفان بھی تھا۔ اس کی شریر سی مسکراہٹ گویا اسے جتا رہی تھی۔ دیکھا نا؟ موبائل تکیے کے نیچے گھسا دیا تھا اور پھر خود تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ جس وقت وہ خوابوں کی رو پہلے میں قدم رکھ رہی تھی، تکیے کے نیچے موبائل کی بیپ نے سارے خواب درہم برہم کر دیے۔
फट से अहमद ने आंखें खोली, सीने पर हाथ रखा। तेजी से दिल धड़क रहा था और बीप थी कि बंद होने का नाम ही ना ले रही थी। उसने करवट बदली, तकिए के नीचे हाथ घुसाकर मोबाइल निकाला। उस पर जगमगाता नंबर ना मालूम था, लेकिन वो किसका है? अहमद के मुंह से बमुश्किल आवाज़ निकली थी। कहाँ थी? दूसरी तरफ आवाज़ में हैरत ही हैरत थी। मैं? तुम यकीनन सो रही थी। अहमद उसके लहजे से चिढ़ गई थी। मेरे फ़ोन का इंतज़ार नहीं था? वो कुछ नाराज़ हुआ। मालूम था आप फ़ोन करेंगे। तो तुम्हें मैंने बस देखने और खेलने के लिए गिफ्ट किया है क्या? मैंने कहा था मुझे मोबाइल गिफ्ट करें। उस दिन रिजवान समझकर फरमाइश तो कर दी थी। मैंने की थी, वो छल पड़ी तो भिजवा दिया है। आप एक झूठे इंसान हैं। कैसी लड़की हो, अपने 1 घंटे पुराने मंगेतर को झूठा कह रही हो? वो कह रहा था, फिर लहजा बदल कर कदरे दोस्ताना अंदाज में पूछने लगा, ये तो बता दो कि आज तुम कैसी लग रही थी? तस्वीरें आएंगी तो देख लेना। हल्की सी मुस्कुराहट लबों को छू गई। सब कह रहे थे वो किसी देश की शहजादी थी। तो यहाँ तक कह डाला? देखें तो शायद होश ही खो बैठे। वो कहना चाहती थी मगर कह ना सकी। बस खामोशी से मुस्कुराती रही और उसकी मुस्कुराहट का गला अफान के कहके ने घोंट दिया था। मेकअप वगैरह से शायद कोई फ़र्क पड़ा हो। आप? वो उससे ज़्यादा कुछ ना कह सकी थी। मोबाइल बंद करके तकिए के नीचे घुसाया और ख़ुद तकिए पे सर रखकर लेट गई थी। उसे अफान पर सा गुस्सा आ रहा था। समाते किसी अनसुने खूबसूरत जुमले की मुंतज़िर थी और वो था कि पत्थर। एमन को तो पत्थर ही लगे थे। बाद में वक्फे से गूंजती मोबाइल की बीप उसे डिस्टर्ब करती रही, लेकिन एमन ने फ़ोन रिसीव नहीं किया। हम किस्मत के मारे हाय रह गए कवारे, अगर तुम हो हमारे तो ले आओ छुआरे। वो सबकी सब कोर्स में तालियां बजा रही थी। मिठाई का डब्बा एन दरमियान में खुला पड़ा था। एमन घुटनों पर थोड़ी टिकाए सुर्ख चेहरा लिए उन्हें देख रही थी। सिर्फ नाइन थी जिसकी तवज्जो गाने के बजाय मुकम्मल तौर पर मिठाई के डिब्बे पर मरकूज थी। कोई नहीं अभी तक कितनी मिठाई खा चुकी है। या फिर मोमो, जो दानिस्ता कदरे हटकर बैठी इस हंगामे को बेजारी से देख रही थी। लड़कियां इर्द गिर्द से गुजरते हुए इस शोर शराबे को खासी दिलचस्पी से देख रही थी। तस्वीरें। कोर्स ख़त्म होते ही मुतालबा पेश हुआ। कल तक आ जाएंगी, जवाब जोजो ने दिया। एमी, हाउ लकी यू आर। मंगनी करवा लेने से कोई लकी तो नहीं हो जाता। मोमो ने नाक चढ़ाते कहा। हमसे पूछो, घर वाले हमें अभी तक बच्चा समझते हैं और अगले कई सालों तक इनका इरादा हमें बच्चियां समझने का ही है। किसी ने बेहद हसरत से कहा। मोमो, अब तुम भी करवा लो। मोमो ने इस मशवरे पर सुलग कर उन्हें देखा। सॉरी, मुझे अभी बहुत सा पढ़ना है। तुमने क्या पढ़कर तीर मार लेना है? एंड तो यहीं पर है शादी। मोमो की भी कर देंगे। जोजो मोमो का खराब होता मूड देखकर जल्दी से बोली, पहले एक की तो कर लो। मिठाई? सबने करीब करीब खाली डब्बा देखा था। है, मिठाई किधर गई? कौन खा गया? हमने तो अभी चखी भी नहीं। मैं तो मिठाई ज़्यादा खाती नहीं, हमारे यहाँ ख़ानदानी शुगर का मर्ज़ है। नाइन ने हाथ झाड़ते कहा। ये अमीरों वाली बीमारी तुम्हारे ख़ानदान में कहाँ से आ गई? एक तेज़ तरार लड़की ने जुमला कसा। एक्सक्यूज़ मी। नाइन ने आइब्रो अचकाए थे। प्याज से रोटी खाने वालों को शुगर नहीं हुआ करती, एक लड़की ने सरगोशी में जोजो से कहा। नाइन के कानों में जुमला नहीं पड़ा था। एमन, तुम्हें गिफ्ट क्या मिला? बहुत से मिले। अब तक खामोश बैठी एमन ने सीधी होकर बैठते हुए जवाब दिया। स्पेशल गिफ्ट। हाँ, स्पेशल गिफ्ट। उसके शोर ने दरख्तों पर बैठे चिड़िया कब्जे उड़ा दिए थे। एमन ने आहिस्तगी से दाएं तरफ पड़ा बैग सामने किया, फिर उसमें से मोबाइल निकालकर सामने रखा। मोमो और जोजो की ताही और भरी निगाहें आपस में टकराईं। एमन ने हमें क्यों नहीं दिखाया? बेख्तियार शिकवा सा दिल में पैदा हुआ। वो उसकी बहनें थीं, असूलन एमन को पहले उन्हें बताना और दिखाना चाहिए था। कल रात वो कितनी देर तक उसके पास बैठी रही थी? हमने इससे पूछा भी तो नहीं। वाह। दांत के दरमियान जोजो ने पूछा था। ये कब मिला? सायरा ने मोबाइल खोल लिया था और वो भी एक ही नंबर से। ये किसका है? अफान भाई का होगा, और किसका? उन्होंने ठोका दिया तो उसकी मुस्कुराहट ने तस्दीक की मुहर लगा दी थी। क्या क्या बातें हुई? एमन का हलक कड़वा हुआ। बोलो लड़की। बातों वगैरह से शायद कोई फ़र्क पड़ा हो। ना कोई डायलॉग, ना कोई खूबसूरत नज़म। वो क्या बताती? उसे सोच में डूबा देख उन्होंने शोर मचा दिया। बेचारा मोबाइल पर क्या कर सकता है? नाइन इत्मीनान से बोली। कुछ ने एंजॉय किया, कुछ ने नाक चढ़ाई।
ایوری تھنگ از فیئر ان لو سویٹ ہارٹ. نائن نے اپنے سر پر رکھے گھونسلے کے بکھرے تنکے دونوں ہاتھوں سے سمیٹتے ہوئے کہا. تم نے کبھی کسی سے محبت کی ہے؟ مومل نے اس کے نظریے سے متاثر ہو کر پوچھا. آئی ایم ان لو. نائن نے فخر سے جواب دیا. کون ہے؟ لڑکیوں میں تجسس بیدار ہوا. روشن. نائن نے بچی کچی گلاب جامنوں میں سے ایک اٹھائی تھی. وہ تمہیں چاہتا ہے؟ مومل نے حسرت اور اشتیاق سے نائن کو دیکھا. وہ نفاست سے گلاب جامن کھا رہی تھی. محض اس بات میں سر ہلا دیا. تم لوگ فون پر ہی. لڑکی نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا. باقی سب کھیکی کرتے ہنسنے لگی تھیں. نائن نے گلاب جامن تھاما تھا. اسے جاڑتے ہوئے غور سے اس لڑکی کو دیکھا. یہ مریم تھی اور اسے پیاس سے روٹی کھانے والا طنز بھی اسی نے کیا تھا. وہ اسے اچھی طرح پہچانتی تھی. روشن کو؟ نائن کو. نائن. سارا نے ٹھوکا دیا. وہ نہیں بولی. بس معنی خزی سے مسکراتی رہی. تم لوگ تو نائن بیچاری کے پیچھے ہی بڑھ گئی ہو. مومل نے تیزی سے موضوع بدلا. ہماری کلاس فیلو ہے یہ. محفل کو درم برم کرنا چاہا تھا. کلاس شروع ہونے کے خیال سے سب کو الرٹ کر دیا گیا. سب نے ایک بار اسے مبارکباد دی تھی. بچی ہوئی مٹھائی ایمن سے جوٹی کروا کر اس دعا کے ساتھ کھائی گئی کہ جلدی سے وہ بھی منگنی شدہ کی فہرست میں آ جائیں. دھیرے دھیرے محفل برخاست ہونے لگی. آخر میں نائن کے ساتھ مٹھائی کا ڈبہ اور پیپسی کی خالی بوتلیں رہ گئی تھیں. اس نے پیریڈ نہیں لینا؟ جو نے کھڑے ہو کر کپڑے جھاڑے تھے. فری ہوں. ایمن نے اس کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا تھا. وہ فری نہیں تھی. صرف ایک خوبصورت احساس میں گھری. اس احساس کے زائل ہونے کے ڈر سے وہاں سے ہلنا نہیں چاہتی تھی. لڑکیوں کی باتوں نے اسے اس منگنی اور اپنے اہم ہونے کا احساس دلایا تھا. اور تم؟ جو نے مومو کو وہیں جمے دیکھ کر پوچھا. وہ نائن کو دیکھ رہی تھی جو گھاس پر بیٹھی چھوٹی سی پہاڑی پر اگے رنگ برنگے پھولوں کو دیکھ رہی تھی. یہ چھوٹی سی پہاڑی این کینٹین کے سامنے مصنوعی طور پر بنائی گئی تھی اور لڑکیوں کا پسندیدہ اسپاٹ تھا. میں فری ہونا چاہتی ہوں. اس کے ممکنہ لیکچر سے بچنے کے لیے مومل نے قدر رکھائی سے کہا. ہم آلریڈی ایک پیریڈ فری گزار چکے ہیں. جو نے چبا چبا کر کہا. مومل نے کھا جانے والی نظروں سے جوجو کو گھورا. پھر باتیں نخواستہ کھڑی ہو گئی ورنہ جو نے گھر جا کر شکایت لگانی تھی اور وہ بھی نساء سے. اسے کئی بار سخت سننی پڑ چکی تھی. نائن تم نہیں جاؤ گی؟ نہیں تم جاؤ. نائن نے اطمینان سے کہا. مومل اور نائن کا یہ پیریڈ ایک ساتھ تھا. اسے خاصی کوفت ہوئی. ایمی. نائن نے پکارا. وہ جو گھٹنوں پر تھوڑی ٹکائے گھاس کے تنکے نوچ رہی تھی چونک کر اسے دیکھنے لگی. تمہارے موبائل میں بیلنس ہے؟ ہاں. مجھے ایک مختصر سی کال کرنا ہے. ایما نے موبائل اس کی طرف بڑھا دیا. وہ یوں بھی اس وقت تنہائی چاہتی تھی. نائن موبائل لے کر فاصلے پر چلی گئی اور گراؤنڈ کا طول و عرض ناپتے ہوئے کسی سے باتیں کرنے لگی. یہ مختصر کال کتنی لمبی ہوئی اس کا اندازہ خوبصورت خیالات کے جھمگٹے میں گری ایمن کو نہ ہوا تھا. یہ ٹھیک ہے کہ اس نے مجھ سے اچھی بات نہیں کی لیکن سب مجھ پر ہی رش کر رہی ہیں. تصویر دیکھ کر تو مزید کریں گی. تھینکس ایمی. نائن نے موبائل بند کر کے اس کی طرف بڑھایا جسے ایمن نے بے خیالی میں نائن کے جانے کے بعد یوں ہی موبائل کھولا. لاسٹ کال کاسٹ دیکھ کر ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے. اللہ تمہیں سمجھے نائن. وہ دانت پیس کر رہ گئی. نائن کو مریم اور موبائل فزکس روم کے سامنے کوریڈور میں مل گئی تھی. کیا ہوا؟ مس نہیں آئی؟ مومل نے خوش ہو کر بتایا. ایسے مواقع بہت کم آتے تھے جب وہ جو سے مل کر اپنے پسندیدہ موضوع پر گفتگو کر سکے. آؤ گراؤنڈ میں چلتے ہیں. فوارے کے پاس؟ مومو نے فوراً ہی آفر کی تھی. تم چلو مجھے مریم سے کچھ بات کرنا ہے. نائن کی نگاہیں مریم کے چہرے پر جمی تھی. وہ گھبرا گئی. کیا بات کرنی ہے؟ مومو کو جانے دو پھر بتاتی ہوں. وہ دونوں ہاتھ کمر پر ٹکا کر اطمینان سے بولی. جلدی آنا. مومو کوریڈور کی سیڑھیاں اتر کر گراؤنڈ کی طرف چل دی. پیاس سے روٹی کھانے والوں کو شوگر نہیں ہوتی. نائن کی آنکھوں میں جارحانہ کیفیت بیدار ہوئی. دیکھو میں نے تو یوں ہی ایک بات کی تھی. مریم خائف سی ہو گئی. کوریڈور سنسان تھا. تم اس سے قبل بھی بہت سی باتیں یوں ہی میرے بارے میں مومل سے کر چکی ہو. میں نے اس سے کچھ نہیں کہا. مریم نے تیزی سے انکار کیا. اس نے مجھے بہت کچھ بتایا ہے. مجھے لائبریری جانا ہے. مریم نے گھسکنا چاہا. میں نے کب روکا ہے؟ نائن نے راستہ دیا. وہ جیسے ہی آگے بڑھی نائن نے اس کا کیچر گھسیٹ لیا تھا. مریم بکھرے بال سرخ چہرہ لیے آگے تھی اور نائن اس کے پیچھے. پھر نائن نے مریم کو کالج کی خوب سیر کروائی تھی. اس کے بعد مریم کم از کم نائن کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتی تھی. ایمی تم نے ہمیں عفان بھائی کے گفٹ کے بارے میں کیوں نہیں بتایا تھا؟ جو اس سے رہا نہ گیا تو شکوہ کر بیٹھی. تربوز کو نفاست سے کیوبز کی شکل میں کاٹتے ہوئے ایمن کا ہاتھ ذرا دیر کو رکا.
وہ سمجھ نہ سکی کہ جو کے اس شکوہ کا کیا جواب دے، سو بنا جواب دیے دوبارہ سے تربوز کاٹنے لگی۔ تم ہمیں اپنا نہیں سمجھتی ہو؟ پاس کھڑی جو نے بے حد افسوس سے سر ہلایا۔ دھلے ہوئے برتن ریک میں لگ چکے تھے۔ وہ فارغ ہو گئی، ایمن سے جواب سننے کے لیے وہاں کھڑی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں جو ایسی بات ہے، جو زور دے کر بولی۔ تم نے دکھانا تو ایک طرف، بتانا بھی گوارا نہیں کیا۔ کتنی سبکی ہوئی تھی سب کے سامنے، جب ہم بیوقوفوں کی طرح ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی۔ ایمی، تم نے واقعی ہمیں اپنا نہیں سمجھا۔ کچھ بھی ہو، ہمارے درمیان لاکھ اختلافات سہی ہیں تو ہم بہنیں ہی نا۔ سگینہ صحیح، مگر تم بالکل غلط سمجھ رہی ہو۔ میں دکھانا چاہتی تھی، پھر سوچا نہ جانے تم لوگ کیا سمجھو، کیا کہو۔ یہ بات تم نے کالج میں سب کو دکھاتے تو نہیں سوچی تھی؟ ایمی، میں غلط نہیں سمجھی، تم اب بھی خواہ بنا رہی ہو۔ دراصل تم نے ہمیں اس قابل سمجھا ہی نہیں، انہیں روٹے پن سے کہہ کر باہر نکل گئی۔ ایمن نے بے بسی سے سامنے پڑے تربوز کو دیکھا۔ انہیں موبائل نہ دکھانے کی کوئی خاص وجہ اس کے ذہن میں نہیں تھی، بس گومگو کی کیفیت میں رہی تھی کہ دکھائے یا نہ دکھائے، اور جو نے نہ جانے کیا سوچ لیا تھا۔ یہی شکوہ اگر اس نے مہرنسا سے بھی کیا تھا۔ مہرنسا کچھ لمحے مومل کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر بے حد درستی سے کہا، اس کے معاملات میں دخل اندازی کی ضرورت نہیں۔ مومل منہ بنا کر رہ گئی تھی۔ ہمارے درمیان ایسی کوئی ریلیشن شپ بھی تو نہیں۔ لاؤنج تک تربوز سے بھری ٹرے لے جاتے ہوئے اس نے کئی بار سوچا، جو نے کبھی میرے ساتھ برا تو نہیں کیا۔ اب سب کے سامنے رکھتے ہوئے ایمن نے سوچا، پھر باہر نکل آئی۔ وقار الحسن نے ایمن کو الجھا ہوا دیکھا تو بے چین ہو گئے۔ آج رات کی فلائٹ سے انہیں واپس چلے جانا تھا۔ چھٹی ختم ہو گئی تھی اور کمپنی کی طرف سے وہ فوری واپسی کا فون وصول بھی کر چکے تھے۔ ان تمام دنوں میں وہ سب کے رویوں کا جائزہ لیتے رہے تھے۔ ایمن کے ساتھ ان کا برتاؤ برا نہیں، بس لیے دیے ہی تھا۔ وہ عموماً ان کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتی تھی۔ یہ میرے آنے کی وجہ سے ہے؟ انہوں نے ایک دن ایمن سے بھی پوچھ لیا تھا۔ نہیں، ابھی کچھ عرصہ ہوا انہیں یہ نیا روپ بھرے ہوئے۔ وہ تلخی سے گویا ہوئی۔ وہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ بابر کی انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلے نے انہیں سر تاپا بدل دیا تھا۔ بھاری فیس وقار الحسن نے کمپنی سے قرض لے کر دی تھی کہ جمع جو تھا تو پاس تھا نہیں۔ ان کا بیٹا اپنا مستقبل بنانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ ان کی ذرا سی لغزش اس کا راستہ کھوٹا کر سکتی تھی۔ اپنے بیٹے کے واسطے وہ ایمن سے اپنی ساری قدورت بھول چکی تھیں، یا اگر بھولی نہیں تو دفن ضرور کر چکی تھیں۔ وقار الحسن سب کے درمیان سے اٹھائے تھے۔ ایمن اپنے کمرے میں تھی۔ وقار الحسن ہلکی سی دستک دے کر کمرے میں داخل ہوئے تو وہ موبائل ہاتھ میں لیے کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وقار الحسن موبائل کو دیکھ کر چونکے، مگر پوچھا نہیں، کیا بات ہے، ہماری بیٹی نے تربوز نہیں کھایا؟ یوں ہی ڈیڈی، موڈ نہیں تھا۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، موبائل چھپایا نہیں، بس ہاتھ میں لیے رہی تھی۔ وقار الحسن اسے چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے لگے، کالج کی، مستقبل کی، پھر رخ عفان کے گھر والوں کی سمت چلا گیا۔ میں ان سے مل کر بہت خوش ہوں اور مطمئن بھی، وہ پڑھے لکھے اور روشن خیال لوگ ہیں۔ وہ ایک پل کو رک کر لفظوں پر غور کرنے لگے، پھر سر جھٹک کر گویا ہوئی، میری دعا ہے کہ تم سدا سکھی رہو، خدا تمہیں سکون آشنا رکھے، تمہاری زندگی کے ساتھی کو تمہاری گھنی چھاپ بنا دے۔ خدا نے تمہارے لیے اچھے لوگوں کا انتخاب کیا ہے۔ زندگی میں مشکلات تو آئیں گی، عفان تمہارا محافظ بن جائے گا، اس کا ساتھ مشکلات میں آسانی پیدا کرے گا۔ میں نے زندگی تمہارے ساتھ بسر نہیں کی، مگر میں تمہارے لیے ہر وقت دعا کرتا ہوں ایمن۔ وقار الحسن کا ہاتھ اس کے سر پر ٹکا تھا۔ ایمن کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ تم چھوٹی بچی کی طرح بیہیو کر رہی ہو، تمہیں بڑا ہونا چاہیے ایمن۔ انہوں نے آہستگی سے اس کے آنسو صاف کیے۔ آپ اب چلے جائیں گے؟ ایمن نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ جانا تو ہے، میں آپ کو بہت مس کرتی ہوں۔ میں بھی کرتا ہوں، انہوں نے برجستہ کہا، لیکن مجھے لگتا ہے ایسا نہیں ہے۔ ایمن، تم اب ننھی سی بچی نہیں ہو کہ تمہیں کندھے پر بٹھا کر آئس کریم کھلانے لے جاؤں، پھر اپنی محبت لفظوں کی محتاج تو نہیں ہوتی، رویے کی تو ہوتی ہے۔ ہاں، انہوں نے اعتراف کیا، مجھے اپنی کوتاہی۔ پلیز ڈیڈی، ایمن نے تیزی سے بات کاٹ دی۔ اسے شرمندہ سے وقار الحسن اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ تم اس منگنی سے خوش تو ہو؟ ایمن نے مسکرا کر سر جھکا لیا۔ یہ ہلکی سی مسکراہٹ وقار الحسن کے سوال کا جواب تھی۔ میں اگلے 1-2 سال میں تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وقار الحسن نے ایمن کے چہرے پر رد عمل تلاشنا چاہا، مگر وہ چہرہ جھکائے ہوئے تھی۔ وقار الحسن نے سوچا، کوئی باپ اپنی بیٹی سے اس طرح کی باتیں نہیں کرتا، یہ باتیں تو ماں کے کرنے اور سمجھانے کی ہوتی ہیں۔ وہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ مہرنسا کو اس درجے پر رکھیں یا نہیں۔ مہرنسا اب ایمن کو ماں ہونے کی حیثیت سے سمجھا سکتی تھی۔ انہیں جواب نفی میں ملا۔
وہ اچھی طرح سے سمجھ چکے تھے کہ مہرنسا سب کچھ ہو سکتی تھی مگر ایمن کی ماں نہیں۔ ماں تو بذات خود ایک ذمہ داری ہوتی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم خود کو ذہنی طور پر ہر قسم کے صورتحال کے لیے تیار رکھو۔ وقار الحسن نے خود کو بے بس سا محسوس کیا۔ باپ ہونے کی حیثیت سے اولاد کو اچھا کپڑا، اچھی رہائش اور اچھی زندگی دینا تو آسان ہے، لیکن وہ ماں بن کر اسے زندگی کی نزاکتیں نہیں سمجھا سکتے تھے۔ وہ ایک گہری سانس لے کر خاموش ہو گئے۔ خاموشی کا وقفہ طویل ہوا تو ایمن نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ ایمن ہی کو دیکھ رہے تھے۔ ایمن نے موبائل ان کی طرف بڑھا دیا، پھر وہ جھجک کر خاموش ہو گئی۔ وقار الحسن نے جھجک آمیز خاموشی سے معنی اخذ کر لیے تھے، اس لیے موبائل ہاتھ میں لے کر ایک نظر دیکھا، پھر مسکرا دیے۔ اچھا ہے۔ وہ کھڑے ہو گئے۔ آپ اٹھو اور ممی کے ساتھ مل کر پیکنگ کرواؤ۔ ایمن نے موبائل دراز میں رکھا اور بیڈ روم میں آ گئی، جہاں مہرنسا وقار الحسن کے سامان کی پیکنگ کر رہی تھی۔ میں کرواؤں؟ مہرنسا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر بولی، یہ کپڑے اچھی طرح طے کر کے اٹیچی میں رکھ دو۔ مہرنسا کے کہنے پر وہ کپڑے طے کرنے لگی۔ مہرنسا وقار الحسن کی چھوٹی چھوٹی چیزیں رکھ رہی تھی۔ ایک بات سمجھ نہیں آئی۔ ان دونوں کے مابین خاموشی کے وقفے کو ایمن کی آواز نے ختم کیا تھا۔ کون سی بات؟ مہرنسا الماری کی طرف جاتے جاتے چونکی۔ آپ نے میری منگنی کیسے ہو جانے دی؟ کیا مطلب؟ مہرنسا ہنس دی اور الماری کھول کر وقار الحسن کے کپڑے نکالنے لگی۔ بات کرنے کے لیے بہت اچھا موقع تھا، مجھ سے بدلے لینے کا، مجھے زج کرنے کا۔ آپ کے لیے تو بہت اچھا موقع تھا، مجھ سے بدلے لینے کا، مجھے زج کرنے کا۔ وہ قمیض ہاتھ میں لیے انہی کو دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے دونوں کام چھوڑ دیے۔ مہرنسا نے اطمینان سے جواب دیا۔ پھر ایمن نے کھوجتی نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ تمہارے ہر سوال کا جواب دینا ضروری تو نہیں۔ انہوں نے الماری سے طے شدہ کپڑے نکال کر اٹیچی میں جمانے شروع کر دیے تھے، پھر ایمن کی طرف مڑی۔ امی، تمہیں عام کھانے سے مطلب ہونا چاہیے۔ تم وفان سے شادی کرنا چاہتی تھی، میں نے رشتہ کروا دیا، اب مزید کیا چاہتی ہو؟ وہ کچھ نہیں بولی، مگر ان کی نگاہوں میں الجھن تہرنے لگی تھی۔ یہ رکھ دینا۔ مہرنسا نے اس کے ہاتھ میں پکڑی قمیض کی طرف اشارہ کیا اور اطمینان سے باہر نکل گئی۔ ایمن وہاں کھڑی سوچتی رہ گئی تھی۔ باقی اگلی قسط میں۔